ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تاریخ میں مظفر شاہ لکھا گیا. نیک تھا، دیندار تھا، تقوی والا تھا. کہتے ہیں کہ اس کا گھوڑا بیمار پڑ گیا اور اتنا بیمار پڑ گیا کہ جتنے لوگوں نے، حکیموں نے اور ایسے جانوروں کا علاج کرنے والوں نے، جتنے لوگوں نے بھی کوشش کر کے دیکھ لی، صحیح صحت یاب نہیں ہوا. تھا اس کا بڑا پسندیدہ گھوڑا. آپ کو معلوم ہے ہم آج گھوڑا کہتے ہیں تو ہمارے سامنے تو وہ ٹانگا اور یہ وہ زمانہ تو وہ تھا جس میں گھوڑا ہی اصل سواری تھی. اور نہ صرف یہ کہ وہ گھوڑے روزمرہ کے کام آتے تھے بلکہ آگے بادشاہوں کے لڑنے کے کام آتے تھے. تو جب کسی صورت صحیح نہیں ہوا تو ایک علاج کرنے والے نے اس کو شراب کے کچھ قطرے پلائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بادشاہ حیران ہو گیا. اس نے پوچھا یہ کیسے ٹھیک ہو گیا جب اتنے عرصے سے صحیح نہیں ہو رہا تھا؟ بادشاہ سلامت، بہت علاج کر کے دیکھ لیا گیا تھا. ایک آدمی نے یہ بتایا کہ اس کا علاج یوں ہو سکتا ہے کہ اس کو شراب کے چند قطرے پلا دیے جائیں. بادشاہ نے سنا، چپ ہو گیا، کچھ کہا نہیں. لیکن لکھا یہ ہے کہ اس کے بعد زندگی بھر اس گھوڑے پہ سواری نہیں کی اس نے. یہ جو تقوی ہے نا، اس کے اپنے اپنے درجات ہیں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اس تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی تقوی کے. ہم سمجھتے ہم نے قربانی کر دی، ماشاءاللہ واہ واہ، ہم نے تو ایسا بیل کیا بڑا. بھائی تقوی کتنا تھا اس میں؟ بقدر تقوی کے وہ قربانی قبول ہوئی ہے یا رد ہوئی ہے، جو سمجھو. تقوی، اللہ اکبر. پورا قرآن ہمارے بڑے شیخ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اول ہمارے، تقوی پر اتنا زور دیتے اور تقوی کی جو آیات پڑھنا شروع کرتے تو پورا قرآن سے تقوی تقوی تقوی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اتنا حکم ہے تقوی کا جس سے ہم سب سے زیادہ غافل ہیں. نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو وقت دیتے ہیں، سچ بولتے ہیں، لیکن دل کی کیفیت جس کا نام تقوی ہے اس کی خیال نہیں ہے. خیال. مولوی صاحب جو ہے وہ، ان کے پاس آدمی آیا نماز کے بعد اور اس نے کہا کہ مولوی صاحب یہ تو ایک خون کا قطرہ لگا ہوا رہ گیا تھا. تو انہوں نے دیکھا اور وہ جو ہوتا نا اس کے برابر، نہیں یہ تو اس سے کم ہے، آپ کی نماز ہو گئی. مشہور قصہ ہے. اور کسی دوسرے وقت میں کسی نے بتایا مولوی صاحب یہ بٹ اتنے سی یہ آپ کے کرتے سے چپکی ہوئی ہے. او ہو جلو تارا دھو رہے ہیں. اس نے کہا حضرت پچھلی دفعہ جب اتنا بڑا اس سے کہیں بڑا تھا آپ نے کہا نماز ہو گئی اب اپنے لیے. کہا وہ تم کو میں نے فتویٰ دیا تھا، وہ فتویٰ تھا، اور یہ تقوی ہے. یہ تقوی ہے، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. اس کو جو ہے نا وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. اللہ کا شکر ہے، ورنہ تو لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. مولوی صاحب ہیں مجلس سے بیٹھ کے بیان کر رہے تقوی دیکھو کتنا سا ہے. اللہ نے پردہ رکھا ہے ہم سب کا. اللہ ہم سب کا پردہ ہمیشہ رکھے، جنت میں جانے تک کہیں رسوا نہ کرے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عرفات کے میدان میں تھے. کسی نے دیکھا کہ لیٹ کر اپنا یہ گال جو ہے زمین پر مل رہے ہیں. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اور سننے والے نے سنا کہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اگر تو نے مجھے بخشنے کا ارادہ نہیں کیا ہے تو قیامت میں مجھے اندھا اٹھانا، میں کیسے لوگوں کی نظروں کا سامنا کروں گا. کتنے بڑے آدمی تھے. تو یہ اللہ نے پردہ رکھا ہے، اللہ پردہ رکھے
سب کا پردہ رکھے. ورنہ تقوی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ اگر کسی کنویں کے اندر کوئی ایک قطرہ شراب کا ڈال دے پھر وہ کنواں خشک ہو جائے، پھر اس کنویں کے اوپر مینارہ بنا دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ اس مینارے پہ چڑھ کے اذان دو، تو مجھے یہ قبول نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر اذان بھی دوں. تقویٰ عجیب چیز. آدمی ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی چھوٹی سی حرکت سے اللہ پاک مجھے محروم کر دے. کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھ، اس لیے کہ ہر گناہ اللہ سے دور کرتا ہے. ہر گناہ اللہ سے دور کرتا ہے. اللہ سے دور ہو گئے تو پھر ہمارا رہا کیا؟ حضرت علی ہی سے منقول ہے، اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ ڈال دیں پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور اس میں سے گھاس اگے، کیونکہ زرخیز ہے زمین، گھاس اگے، میں پسند نہیں کرتا کہ میں اس گھاس پہ اپنا مویشی چراؤں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری زندگی میں جو ہمارے تقوی کو خراب کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ چھوٹی سی تو ہے. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کسی چھوٹی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. اور وہ قصہ سناتے ہیں بايزيد بسطامي رحمۃ اللہ علیہ کا، کسی اور کے متعلق بھی نقل کیا جاتا ہے بعض تاریخی قصوں میں، اور بايزيد بسطامي کے متعلق بھی نقل کیا جاتا ہے کہ جب انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ نے پوچھا کہ میرے لیے کیا لائے ہو؟ اور میں سوچتا رہ گیا کہ یہ نماز بھی پڑھی تھی، روزہ بھی رکھا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، پتہ نہیں کیسا تھا. پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے زندگی پر کبھی شرک نہیں کیا، تو کہا کہ اے اللہ میں آپ کے لیے توحید لایا ہوں. سبحان اللہ، کبھی شرک نہیں کیا تھا. تو کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے یہ کہا کہ توحید لایا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اذکر لیلۃ اللبن، او دودھ والی رات یاد کرو. ایک صبح اٹھا تھا اور پیٹ میں درد ہوا، کسی نے پوچھا کہ معذرت کیا ہوا؟ کہا پیٹ میں درد ہے. اچھا کیوں؟ کہا وہ رات دودھ پی لیا تھا اس کی وجہ سے. تو پیٹ کا درد دودھ کی وجہ سے ہوتا ہے یا ہمارے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کہا میں تو یہ سمجھا کہ ایک چیز میں سمجھتا تھا کہ میرے پاس خالص ہے جو اللہ کے حضور پیش کر سکتا ہوں، وہ بھی کہی. جب میں اس میں ہوا کہ اب کیا ہوگا تو اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا البتہ تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. سردی کا زمانہ تھا، تم فجر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، تم نے دیکھا کہ بلی کا چھوٹا سا بچہ ٹھٹھرا رہا ہے. وہ زمانے میں کرتے ہوتے تھے لمبے لمبے آستینوں والے ایسے، تو کہا تم نے اس کو اپنے آستین میں ڈال کے اس کو گرمائش پہنچائی. تم نے ہماری مخلوق کے ساتھ یہ احسان کیا، ہم تمہارے ساتھ احسان کرتے ہیں، بخش دیا تمہیں. حضرت ہمارے فرماتے ہیں دیکھو کسی چھوٹی کو، کسی برائی کو، بدی کو، گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، کیونکہ انہی برائیوں میں اللہ کی ناراضگی چھپی ہوئی ہے. اور کسی نیکی کو، کسی اچھائی کو کبھی بھی چھوٹا نہیں سمجھنا، انہی نیکیوں کے اندر اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے. کس سے راضی ہو جائے وہ سمد ہے، کس سے راضی ہو جائے، کس بات پر ناراض ہو جائے، وہ سمد ہے، بالکل سمد ہے. سمجھ بے نیاز کا اور آسان ترجمہ اس موقع کے لحاظ سے کروں، بے پرواہ، کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو. حدیث میں آیا ایک گناہگار آدمی کہے گا، حدیث میں آیا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہگار آدمی جو ہے کہتا ہے استغفر اللہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے رب مجھے بخش دے، اے رب مجھے بخش دے. یہ کہتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، فلا ابالی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ کہ اللہ اتنا گناہگار تھا، آپ نے 3 بول پہ معاف کر دیا. ہاں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. ابھی بھی کسی اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں، یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے، اردو میں کہتے ہیں فلا بڑا لا ابالی ہے، بے پرواہ ہے. لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، جس کو چاہوں گا بخشوں گا. ہاں
کسی کے ساتھ میں ظلم نہیں کروں گا کہ کسی نے کچھ نہ کیا ہو پھر بھی پکڑ لوں، لیکن ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ دن رات گناہ ہو رہے ہیں، دن رات گناہ ہو رہے ہیں، چھوٹے بڑے جان بوجھ کے انجانے میں مسلسل ہو رہے ہیں۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی خاطر، امت کی تعلیم کی خاطر فرمایا کہ میں ایک نشست میں، یعنی کہیں اگر بیٹھے ہیں کسی کام سے، کسی بات سے، کہیں گئے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، ایک نشست میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ معاف فرما۔ ابو بکر مزنی بزرگ تھے، وہ کسی کام سے سامان خریدا، سامان خریدنے کے بعد وہ کہا کسی حمال یعنی قلی کو کہ وہ میرا سامان میرے گھر تک پہنچا دو گے؟ اس نے کہا پہنچا دوں گا۔ اس نے سامان سر پر اٹھا لیا، کہتے استغفر اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر مزنی کہتے ہیں، وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے غور کیا، یہ ایک قدم اٹھاتا ہے کہتا استغفر اللہ، دوسرا قدم اٹھاتا ہے کہتا ہے الحمدللہ۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے گناہ بہت ہے، گناہ بہت ہے۔ تو میں کہتا ہوں استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر مجھے خیال آتا ہے کہ اتنا گناہگار آدمی تو نے اللہ مجھے استغفار پڑھنے کی توفیق دی۔ میں کہتا ہوں الحمدللہ۔ جب میں الحمدللہ کہتا ہوں تو پھر میں سوچتا ہوں کہ اللہ گناہ تو اتنے ہیں، آج تو نے توفیق دی استغفار کرنے کی، تو میں تیرا شکر۔ تو الحمدللہ کہتے ہوئے میرا پورا دھیان نہیں تھا، استغفر اللہ اللہ معاف کر دے، صحیح سے نہیں کیا۔ پھر الحمدللہ کہتا ہے اللہ تو نے اس کی توفیق تو دے کہ یہ میرا معمول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی اس کی سمجھ دے۔ یہ تقوی، یہ اللہ کا خوف اور شوق، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، جو اس بات سے آدمی کو روکتی ہے کہ ایسا کوئی کام نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ خوف والا کیا سوچتا ہے کہ رب ناراض ہو گیا تو میرا کیا ٹھکانہ ہے، اور محبت والا کیا سوچتا ہے اللہ میری اتنی محبت ہے اللہ سے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، میں دور ہو جاؤں گا۔ تو جو آدمی سے گناہ ہو جائے، بزرگوں نے لکھا ہے دریائے قرب الہی، کیا لکھا ہے؟ دریائے قرب الہی، اس دریا سے اگر کبھی مچھلی باہر آ جائے تو جب تک واپس نہ جائے تڑپتی رہتی ہے۔ عجیب بات لکھی ہے نا، اگر کسی سے گناہ ہو جائے اور وہ دریائے قرب الہی سے باہر ہو جائے، اللہ سے دور ہو جائے، اس کو ایسے ہی تڑپ ہو کہ اللہ معاف فرما دے، معاف، جب تک توبہ کر کے اس دریا میں واپس نہ، اس کو چین نہ ہو۔ اللہ ایسی فکر نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔